نواسہ رسول حضور مفکر اسلام امام اہل سنت الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال بعد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، دو مناقب، ایک سید اختر حسین شاہ صاحب نے جناب سیدہ کے نام سے منقبت پڑھی ہے اور ایک سید صابر حسین شاہ صاحب نے. دونوں اگرچہ بندے کی بنائی ہوئی نظمیں ہیں لیکن ان کی پشت پر وہ دلائل ہیں جو خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. اس سے یہ ایک بڑی تسکین ہوتی ہے ہماری مجالس میں تشریف لانے والے ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعتیں پڑھتے ہیں مگر محض جذباتی نعتیں نہیں، جن کو عقائد کی دنیا میں سند حاصل ہوتی ہے، ایسی نعتیں پڑھتے ہیں. وقتاً فوقتاً میں نے گستاخی کر کے سب دوستوں سے یہ درخواستیں بار بار کی ہیں کہ اس مجلس میں کسی ذمہ دار آدمی کا کلام پڑھو، غیر ذمہ دار آدمی کا کلام نہ پڑھو، کیونکہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بعد میں جا کے حوالے دیتے ہیں کہ شاہ صاحب کے مجلس میں یہ بات کہی گئی، شاہ صاحب موجود تھے لیکن شاہ صاحب نے کچھ نہیں کہا. اگر میں کچھ کہوں تو دوستوں کی بے ادبی بن جاتی ہے اور نہ کہوں تو دین خراب ہوتا ہے. جیسے پچھلی دفعہ ایک بڑے اعلیٰ بزرگ جو مفتی ہیں اور بڑے فاضل آدمی ہیں، انہوں نے خلفائے راشدین کے متعلق بات کی کہ وہ حق پر ہیں اور وہ کبھی خطا نہیں کرتے. تو اس پر میں نے احتجاج کیا. میں نے کہا ان کے لیے خطا ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ باوجود اس حدیث کے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کی پیروی بھی کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی بھی پیروی کرو. اس کے باوجود ہمارے اصولیوں نے یہ لکھا ہے کہ ان چاروں خلیفوں کا اجماع ہو جائے تو اجماع امت نہیں شمار ہوتا، کیونکہ وہ معصومیت کا جو سرٹیفکیٹ سرکار نے دیا وہ کل امت کے لیے دیا ہے، وہ چار خلیفوں کے لیے نہیں دیا. اس میں دنیاوی انتظامات کو چلانے کے لیے سرکار نے ان کی تاکید فرمائی، اور ایک آدمی جو بھلا چنگا لائق اور کوالیفائڈ اسکالر اور مفتی ہو، اس کے لیے یہ بات کہنا خاصا مشکل کام تھا.
تو جس وقت ان کے متعدد اقوال میں نے پیش کیے کہ فلاں جگہ انہوں نے یہ بات کی اور اس کے خلاف صحابہ نے آواز اٹھائی، اگر ان کا قول اور فعل سند اور حجت کی حیثیت رکھتا تو اس میں خطا ممکن نہ ہوتی، تو پھر وہ کبھی کوئی صحابی ان کے خلاف بات نہ کرتا۔ تو صحابہ نے ان کی موجودگی میں ان کے خلاف باتیں کی ہیں، اس کی لمبی فہرست ہے۔ بہرحال ایک بات میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہماری یہ جگہ ہے جس میں آپ کو ایک مہینے میں درجنوں مرتبہ آنا پڑتا ہے، درجنوں مرتبہ لنگر پکتے ہیں، درجنوں مرتبہ علماء کرام سارا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سب کی مالی خدمت بھی ہوتی ہے، لنگر بھی پکتا ہے، یہ سارا قوم کے پیسے سے کام چل رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ محسوس کرتے ہیں جب کبھی چھوٹی موٹی کال دیتے ہیں آپ تشریف جاتے ہیں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پورے ملک پر اس کا اثر بھی یہ ہے کہ جب کوئی بات چھڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کی 11ویں بار یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے اس بات کی تائید کی تھی یا مخالفت کی تھی، باوجود اس کے کہ بڑی بڑی مسجدوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بات کا لوگ بھروسہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں بڑی بڑی مساجد میں اکثر وہ بزرگ رکھے جاتے ہیں جو صدائے باز گشت ہوتے ہیں، اپنی ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی، جیسا کمیٹی کی آواز ہو، جیسا آپ کسی بڑی چٹان کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں بیل تو جواب ملے گا بیل، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ اس طرح کمیٹیوں کی صدائے باز گشت مولانا بن جاتے ہیں اور ان کے بیچاروں کے بس کی بات بھی نہیں، جس دن کمیٹی ناراض ہو جائے نکال دیتے ہیں، تو ان کے بال بچے کدھر جائیں، وہ خود کدھر جائیں، ملک میں بے روزگاری ہو، وقت ان کا کس طرح گزرے، یہ ان کی ایک مجبوری ہے۔ ہمارے ہاں کی بات مانی جاتی ہے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو نکالنے رکھنے پر کوئی قادر نہیں ہے، ان کا ایسا نہیں کوئی بات کسی کے خلاف جائے تو پکڑ کے کان سے کہیں چلو اپنا کام کرو۔ ان کی فکری حریت جو ہے وہ ان کی سچائی کی ضمانت ہے، اور اس کا تعلق بھی آپ لوگوں کے پرزور تعاون کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جب کبھی آل بیت اطہار کی بات آتی ہے تو آیت تطہیر ہمیں پڑھنا پڑتی ہے۔ 6666 آیات میں کوئی ایک بھی آیت ایسی بتلاؤ جو سوائے نبی پاک علیہ السلام کی چار دیواری میں رہنے والے لوگوں کے اور کسی کی پاکیزگی کا قرآن نے اعلان کیا ہو۔ اگر 6666 آیات میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے، اور احکام کی جو احادیث ہے ان کا عام حالات میں 10,000 شمار ہوتا ہے، تو 10,000 کے شمار میں ایک حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے جس میں پورے قوم قبیلے دودھ پینے والے بچوں سے لے کر کے بوڑھے لوگوں تک سب کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہو۔ راولپنڈی میں ایک چوٹی کے بڑے مفتی، بڑے بزرگ میری مجلس میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ کہنے لگے کہ آپ اس کا ذکر تو کرتے ہیں کہ وہ یطہرکم تطہیرا، تو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر یہ کہا یزکیکم، نبی تمہیں پاک کرتا ہے، تو وہ ساری امت کے لیے نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک جگہ رب مدعی ہے کہ میں کرتا ہوں، ایک جگہ رب راوی ہے کہ رسول کرتا ہے۔ ان کا رسول کے کرنے میں رب کے کرنے میں کتنا فرق ہے؟ میں نے کہا جتنا رب اور رسول میں فرق ہے اتنا ہی پاک کرنے میں فرق ہے۔ سمجھے بات؟ تو اب اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سنجیدہ ہو کے بات سننی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بجوز اس کے نہیں ہے، یعنی صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے، اس میں ایک بات متعین ہو جاتی ہے جس کی فضیلت میں اس کے عمل کو دخل ہو اس کو فضل جزائی کہتے ہیں، اور جس کے فضیلت میں اس کے عمل کو دخل نہ ہو
صرف ارادہ باری تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو اس کو فضل اختصاصی کہتے ہیں۔ فضل جزائی میں اور فضل اختصاصی میں کتنا فرق ہے؟ کہ جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندے کے کام کتنے ہیں کہ جتنی اس کی توفیق ہے، فضیلت کتنی ملے گی اس کے فضیل کے عمل کے دائرے کے اندر اندر ملے گی، سبحان اللہ۔ لیکن فضل اختصاصی کی کیا قیمت ہے کہ اس کا والیوم اتنا ہوگا جتنا ارادہ باری تعالیٰ کا والیوم ہوگا، اس میں عمل کو کوئی دخل نہیں، اس میں صرف ارادہ باری تعالیٰ کو دخل ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس میں ایک جھگڑا آ کے پڑتا ہے، یہ فلاں آل بیت ہے، فلاں آل بیت ہے، فلاں آل بیت ہے، اور استدلال کس سے کرتے ہیں؟ آل بیت سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصولیوں کا ایک قاعدہ ہے، آخر تاند جا کے ٹوٹتی ہے علم اصول پر۔ اصول کیا کہتا ہے؟ یعنی کسی بات سے دلیل پکڑنے کا طریقہ ہائے کار جس علم میں مذکور ہے اس کا نام ہے علم اصول، جس کو انگریزی میں جورسپروڈنس کہنا چاہیے۔ جو اس وقت ہمارے نوجوان لوئرز حضرات ہیں پریکٹس کر رہے ہیں، ان کی خدمت عالیہ میں عرض ہے اس بات کو نوٹ کریں، جس کو جورسپروڈنس کہتے ہیں وہ ناقص ہے۔ ہمارا اصول فقہ جو ہے وہ کامل ہے۔ فرق بنیادی طور پر کیا ہے؟ فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ انگلش میں جورسپروڈنس ان اصطلاحات کا ترجمہ ہے جو وقتاً فوقتاً لیگل سائٹ پہ استعمال ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کہا بونا فائڈ، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کا کرنا، اس کو لمبی چوڑی بات کو بونا فائڈ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، الٹرا وائر، کانسٹیٹیوشن کے اندر جو سیکشن منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں ان کے لیے وہ الٹرا وائر کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، صرف اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ہمارے اصول میں ترجمہ نہیں ہے، پورا قاعدہ ہے۔ اس میں آل البیت پر ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں۔ لفظ کے طور پر آپ اپنے آل البیت کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بیوی کے لیے استعمال کرتے ہیں، بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، گھر میں نوکروں چاکروں کے لیے بندوبست کرتے ہیں، بعض اپنے دامادوں کو گھر والا کہہ دیتے ہیں، آپ کی بہویں آپ کی گھر والی ہیں، وہ گھر والوں میں لفظ آل البیت عام ہے ان سب افراد کے لیے۔ جس وقت کوئی کلمہ عام ہو، اس پر قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی کلمہ عام ہو جس کی دلالت عام ہو، ایک کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو، ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہو اور یکساں طریقے سے استعمال ہوتا ہو، لفظ آل بیت کہا جائے تو جتنے اس گھر میں رہتے ہیں سب کے لیے یکساں طور پر صادق آتا ہے۔ مگر صاحب شریعت اگر ان میں سے بعض افراد کو خاص کر لے، یاد رہے گا، ان افراد میں سے بعض کو خاص کر لے تو وہ عموم باقی افراد کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ یعنی اس لفظ عام سے یہ نہیں کہہ سکتے فلاں بھی یہ معنی اس معنی میں آتا ہے، فلاں بھی اس معنی میں، کیونکہ جو معنی میں عمومیت تھی اس کی تخصیص کر دی ہے کس نے؟ صاحب شریعت نے۔ آل البیت لغت والوں کے نزدیک تمام گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، سرکار نے چادر لے کر کے ان 5 بار ڈالی سمیت اپنے، اس سے کیا ثابت کر دیا؟ اس سے لفظ آل البیت سے آئندہ تمام افراد میرے چچیرے بھائی یا میرے سالے یا میرے باقی داماد استعمال نہیں کرنے ہیں۔ اس گھر والوں سے مراد جو چادر ڈالی ہے اس کے نیچے جو آئے ہیں وہ آل البیت ہیں، اس کے سوا کو آل بیت تطہیر آپ نہیں کہہ سکیں گے، انہیں آل ابا کہیں گے۔ بات خیال میں آئی ہے؟ اس عموم کو آپ آئندہ اگر کسی اور کے لیے استعمال کرنا چاہیں، قواعد آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ استعمال کریں۔ سینہ زوری سے استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کے اپنا دین اور اپنا ایمان ہے، پھر اپنے دین و ایمان کی خیر مانگنی پڑے گی۔ جس میں چند افراد کو خاص کر لیا جائے، اس عموم کو پھر سب کے لیے استعمال آپ نہیں کہہ سکتے۔ اہل علم کی دنیا میں اس قاعدے کی کا بڑا وزن ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس پر غور کرنا چاہیں گے کہ جن 5 افراد کو اس میں منتخب کیا ہے
اس میں کس کس کا کیا کیا درجہ ہے. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی، ہر نبی کی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی پشت میں رکھی ہے، صرف میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے. یہ سرکار کے اختیارات کی واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ جس کی پشت اس کی اولاد، پشت علی کی اولاد نبی کی، ہے نا کائنات میں ایک نیا فیصلہ. تو سرکار کے اختیارات پر موقوف ہے. اس پر پہ کئی اور لوگوں کو کھجلی ہونے لگی، جناب علی مرتضیٰ کی تو باقی بھی اولاد ہے، اگر ان کی پشت میں نبی کی اولاد رکھے تو وہ سارے نبی کی اولاد ہیں. اس پر پھر حضرت حیدر کرار کی روایت ہے، رویہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ کل ولد ینتسب الی عصبتہ الا ولد فاطمہ فانہم ینتسبان الیہ، کا ہر نبی کے ہر باپ کی اولاد اس کے اپنے اسبا کی طرف، جو پگڑی کے رشتہ دار ہیں ان کی طرف لوٹتی ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے جو علی سے ہے، وہ میرے بیٹے ہیں. اس لیے جو آدمی سید کہلانا چاہے اس کے اندر اولاد فاطمہ کا خون ہونا ضروری ہے. اگر سیدہ فاطمہ کا خون اس میں نہ ہو تو وہ سید نہیں کہلا سکتا. ان میں درجہ اپنی اپنی نوعیت کا ہے، اپنی اپنی سائڈوں کا ہے. مثلا جناب حسنین کریمین کو سرکار عید والے دن کندھوں پہ اٹھا کے لے کے پھرے، خاتون جنت کو کبھی عید والے دن کندھوں پہ اٹھا کے لے کے نہیں پھرے. چلو بڑے ہو کر تو نہ پھرتے، چھوٹے ہونے کے زمانے میں پھرتے، لیکن یہ ایک اپنی شان ہے. اس کو کہتے ہیں فضل جزی. فضل جزی سے فضل کلی کی مخالفت لازم نہیں آتی، اس میں کوئی امر معنی نہیں ہے. حضرت سیدہ فاطمہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو کل کائنات میں صرف سیدہ ہی کو حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ مستدرک کی حدیث ہے ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار. اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کے ایک فعل کا اسے بدلہ دیا. وہ کیا؟ اس نے اپنی پاک دامنی کی مکمل حفاظت کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے. بندہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے وہ سید دیکھ رہا ہوں جن کے لیے جنت ممکن نہیں ہے. اگر تو صحابہ کے زمانے میں موجود ہوتا اور صحابہ دوڑ دوڑ کے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی تلاش میں ہوتے، حضرت حیدر کرار کی تلاش میں ہوتے، تو ان کے مطلب کیا کہتا؟ ان لوگوں میں سے کتنی باتیں پائی گئی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بدکاری کے فعل میں معترف ہوئے، ان کو سنگسار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ آپ کہیں جنتی ہونے کی تو علامت نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ میرا کوئی صحابی دوزخی نہیں ہے. اہل سنت کا مذہب اٹل ہے. کہتے ہیں اہل سنت میں سے کوئی آدمی کسی صحابی کے مطلب کہ دوزخی ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا. فرمایا حالانکہ کام تو بہت سارے لوگوں نے ایسے کیے ہیں جو دوزخیوں والے کام ہیں، مگر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ سدا منور رکھے، ان کا ایسا ممکن نہیں ہے کہ گناہگار مریں پاک اٹھیں. ایسا ممکن ہے کام دوزخیوں والے کر کے مریں اٹھیں تو دوزخیوں والا کوئی کام ان کے نام اعمال میں صرف سرکار کی نگاہ بندہ نواز کی گدازی سے وہ پگھل گئے. گنہگار قبروں میں دفن کیے جائیں، پرہیزگار اٹھے جائیں. اب اسی پر خواجہ گولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن آل بیت رسول کے مطلب یہ خیال آتا ہے جنتیوں والی کوئی ان کو علامت نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ گنہگار ہو کر مستلزم دوزخ ہو کر کے مریں اور مستحق جنت ہو کر کے اٹھیں. یہ بات، یہ تحقیقات ہے پہلی مرتبہ حضرت محی الدین ابن عربی کی الفتوحات المکیہ کے اندر. ماں کی پاک دامنی کی وجہ سے قیامت تک آنے والی کل اولاد دوزخ پر حرام ہو جائے،
یہ صرف خاتون جنت کا خاصہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے جنہوں نے کیا کرایا کچھ نہیں ان کو جنت ملنا ہے، خدا کے قانون انصاف کے خلاف ہے۔ اب بتاؤ جن لوگوں کو پیدا ہی رب نے جنت میں کیا انہوں نے کیا کیا جو جنت ملی ہے؟ بات خیال میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اوپری تو لگنی اسی مولویوں جڑے فٹے رکھے نہ ماپنے تھیں اس نے ماڑا پیو اچھا تو اس کے سے فٹے نہ ماپسا۔ جو لوگ رب نے جنت میں پیدا کیے انہوں نے کیا کیا جو جنت انہیں ملی ہے؟ کبھی فضل سے بھی تو ملتی ہے۔ جن کو پیدا ہی دوزخ میں کیا ہے وہ دوزخ میں ہیں، بتاؤ انہوں نے گناہ کیا کیا کیوں دوزخ میں ہیں؟ خدا کے فیصلے ہیں، پیدا ہی دوزخ میں ہوئے ہیں، رہتے وہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت بدعمالی کے بغیر بھی دوزخ ملتی ہے اور بعض وقت بغیر نیک اعمالی کے باوجود بھی جنت ملتی ہے۔ اب ان کو جنت ملے گی۔ اب مولوی صاحب ناراض ہوتے ہیں اور ملا نہیں بیٹھ گئے تو کیا لگا ہیڑا نال گل تو وہ کر جڑے تھوڑے اپنے قانون نال تعلق رکھیں، مالک کی مرضی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اچانک حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا منہ پھیر لیجئے۔ اگر آپ اس مسجد میں جو مجلس قبلتین ہے اس میں جائیں تو پھر بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر اس وقت منہ شمال کی طرف ہے اور جو مسجد حرام ہے وہاں سے جنوب کی طرف ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں سے منہ پھیر لینے کی صورت میں امام بننے کی صورت میں آگے کھڑا ہونا ہوگا۔ اب پچھلوں کے لیے ایک محل نظر ہے، ایک مقام فکر ہے کہ وہ کدھر منہ کریں۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے سوچا ممکن ہے سرکار کو غلطی لگی ہو۔ 10 آدمی نے کہا سرکار کو غلطی لگی ہے تو تم غلطی کیا لگتے ہو، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے ادھر منہ صرف اس لیے کیا ہوا تھا کہ سرکار کا منہ ادھر ہے۔ سرکار کا منہ جو پھر گیا ان کی چتون کیا پھری، سارا زمانہ پھر گیا۔ اتنی بات ہے، نگاہ منہ ادھر سے ادھر کر لیا۔ اس میں کتنی ساری بہادری ہے، کتنے جہاد کیے ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ رب نے کہا قیامت کے دن جنت کا فیصلہ کریں گے، لیکن تمہارے مطلب آج ہی فیصلہ کرتے ہیں، آج ہی سبھی کو جنت دیتے ہیں۔ بتائیں یہ قانون میں تصرف ہوا کہ نہیں ہوا؟ قانون بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ وہ قانون مکافات جو ہے جنہوں نے جانیں خرچ کی ہیں ان کے جنتی ہونے کا اعلان تو قیامت میں ہوگا۔ انہوں نے کیا خرچ کیا؟ منہ ادھر سے ادھر کر لیا کہ جٹیوں بنا دے ہیر تیرا کیڑا مول لگتا، مالکوں کی مرضی ہے۔ اب خاتون جنت کی یہ خصوصیت جو ہے اس کو ایک ذریعے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ طور کی آیت نمبر 22 میں ہے الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہیں صحیح العقیدہ تھے اور ان کی اولادوں نے اعمال میں ان کی پیروی نہیں کی، ایسے متقی پرہیزگار نمازی روزے دار حاجی نہیں بن سکے، لیکن عقیدہ انہوں نے وہی رکھا جو ان کے باپ دادے کا تھا۔ ہم قیامت کے میدان میں اٹھائیں گے ان کے بدعمالی کی سٹیج سے، دوزخ ہونے کے اقدار سے، وہاں سے اٹھا کر کے ان کو ان کے باپ داداؤں کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ لیکن ان کے لیے دوزخ حرام تو نہ ہوئی، ان مومنین ان اولیاء اللہ ان آل اللہ کی اولادوں کو دوزخ پر حرام تو نہ کیا، ان کو دوزخ میں تو جانا پڑے گا۔ بعد میں اٹھائیں گے خاتون جنت، واہ تیری تطہیر پہ قربان کہ تیری اولاد کا کوئی آدمی دوزخ میں جائے گا نہیں، دوزخ ان پر حرام کر دیا۔ اور جناب سیدہ کی اپنی ایک شان جو ابھی سید بدر حسین شاہ گیلانی نے بیان کی ہے کہ جناب حیدر کرار کو پیشکش ہوئی
اور ابو جہل کی طرف سے ہوئی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو. یارا اپوزیشن ترٹا ہے آخر ہماری کڑی نال بیاہ کری گنو اپوزیشن کو کہہ رہی ہے. پھر یہ ابو بکر صدیق کی صداقت سے متاثر نہیں ہوئے, عمر فاروق کی سخت گیری سے متاثر نہیں ہوئے, حضرت عثمان کی سخاوت سے متاثر نہیں ہوئے. واہ علی تیری ایک ننگی تلوار کائنات میں وہ انقلاب لائی ہے. خود نبی کریم علیہ السلام نے انتہا درجے کا زور مارا ہے کہ یہ بے ایمان سیدھا ہو جائے. تو جس وقت لڑکی دینے کے لیے تیار ہو گیا تو اس وقت سیدھا ہونے کا تو چانس بن گیا. جو اپوزیشن کا چیف ہے وہ کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو. یہ بڑی شکست ہے. جو ہمارے ملک میں بھی کبھی کوئی جھگڑا پڑتا ہے تو کہتے ہیں اس قتل کے کیس کا معاوضہ یہ اتنے نقد پیسے دو, اتنی زمینیں دو اور ایک رشتہ دو. جب یہ ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر راضی نامہ ہو جاتا ہے, پر رشتے کا طے ہونا یہ سب سے آخری شرط ہے. تو جس وقت ابو جہل نے یہ مان لیا میری بیٹی سے شادی کر لو, اس وقت ماننا پڑے گا کہ صحابہ کی تعداد خواہ کتنی تھی لیکن ان میں سے حضرت حیدر کرار کے زور حیدری کو محسوس کیا دشمن نے. وہ اپنی چالوں پر بڑا فخر کرتا تھا اور بدنصیب آدمی کس طرح کود کے بدر کے میدان میں بھی گیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں نہیں جاتا, مجھے یہی رہنے دو, میں تمہارا سیاسی لیڈر ہوں. نہیں, میدانی آدمی بھی تھا. تو اس طرح کا میدانی آدمی ہو کر کے وقت سے پہلے سرنڈر ہوتا ہے, کہتا ہے میری بیٹی کا رشتہ کر لو. ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ حیدر کرار کی, کہ اپوزیشن کا جو چوٹی کا لیڈر ہے وہ سرنڈر کر جائے میری بیٹی سے شادی کر لو. اگلی بات, سرکار دو عالم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ خاتون جنت جب تک دنیا میں زندہ ہے کوئی دوسری بیوی کرنی تیرے لیے حرام ہے. اس کو ہمارے علماء نے حضور کی خصوصیات میں شمار کیا ہے. اب 4 تک تو شادیاں کر سکتا ہے نا, تو اب وہ 4 حلال تھی نا, اب وہ حرام کیوں ہوئی؟ اس کی تہ میں راز کیا ہے؟ جناب سیدہ کی اذیت. اس سے پتہ چلا جو کام حلال ہو خاتون جنت کی اذیت کا سبب بن جائے اسی وقت حرام ہو جائے گا. آپ میں سے کسی کے اولاد کو دکھ دیا جائے, وہ اس کو عید کے چاول کھلائے گا؟ جو آدمی اس کے اولاد کو دکھیا کرے, کیوں نہیں کھلائے گا؟ اولاد کو دکھیا کرنے والا اچھا نہیں لگتا, اسے اذیت پہنچتی ہے. اب اگر دنیا کے ہر فرد کو اپنی اولاد سے ایسا لگاؤ ہے تو پھر خاتون جنت کو اپنی اولاد سے کیسا لگاؤ ہے؟ پھر اولاد رسول سے برا سلوک کرتے وقت مسلمان کیوں نہ گھبرائے؟ اولاد بڑی چیز ہے. لجپال لوگ اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی آپ کی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور, اس کے اندر لکھتے ہیں ربیع بن خراش رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, ان کے انتقال کا وقت آ گیا, ان کا انتقال ہو گیا. ان کو غسل دے کے کفن پہنا دیا, بھائی پاس بیٹھا ہوا رو رہا ہے, بھائی اب آخری ملاقات ہے, دنیا سے جانے والا ہے. تو اچانک کفن سے اپنا منہ کھول کے بھائی کو کہتے ہیں روتا کیوں ہے؟ میں نے خدا کو اس سے زیادہ مہربان پایا جتنا میں سنا کرتا تھا. خدا اس سے زیادہ کریم ہے. وہ ڈر گئے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ بقید حیات تھیں اور وہ مفتیہ تھیں. ان سے جا کر پوچھنا چاہا بتائیں میرے بھائی نے موت کے بعد کلام کیا ہے, کیا سمجھنا چاہیے؟ پھر کفن اپنا خود بند کر لیا. بھائی صاحب فرماتی ہیں تعجب نہ کر, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہتے سنا ان رجلا من امتی
यतकल्लम बाद मौते, मेरी उम्मत का कोई आदमी मरने के बाद भी बातें किया करेगा, मर जाएगा लेकिन बाद उसके बाद भाई ख्वाब में उसको मिलते हैं, कहते हैं कि यार मेरी वफात के बाद मैंने एक छोटी सी बिल्ली रखी हुई थी, मैं उससे बड़ा प्यार किया करता था, जब खाना खाने लगता तो पहले उसको बुला के उसको खाना दिया करता था, बाद में खाया करता था। वो मेरे गम की वजह से अब वो बीमार है, वो खाना नहीं खा रही, मकान के फलां कोने में है, उसको कुछ खिलाने की तदबीर कर, लेकिन खाएगी नहीं, वो 2-3 दिनों के अंदर मर जाएगी। लेकिन बहरहाल मुझे उसका सदमा पहुंच रहा है कि वो मेरी बिल्ली थी। तो लजपाल तो अपनी बिल्लियों को याद रखते हैं, औलाद को क्यों ना याद रखें। बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही? लजपालों की आदत है, सचमुच जाके देखा है कोने में वही बिल्ली रो रही है। अब जानवरों को मालिक के मरने का एहसास किस तरह होता है। एक बात हम बचपन में से सुनते चले आए थे कि मेरे नाना जी रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र के लिए 2 घोड़ियाँ हुआ करती थी। वो कभी एक पर सवारी करते, कभी दूसरे पर। काफ़ी भारी भरकम आदमी थे, तो वो कहते एक घोड़ी पर सवारी करने से वो बेचारी थक जाती है बहुत, बारी बारी सवारी करते थे। उस घोड़ी का नाम था मस्तानी। और जिस वक्त वो वक्त आया फरमाया बाकी घोड़ों वाले जितने मेरे मुरीद हैं वो भी, और फलां मेरी घोड़ी जो है इसको भी संगार के मेरे जनाजे के साथ इनको चलाना है, नातें पढ़ना है, कलमा शरीफ पढ़ना है, लेकिन मेरी घोड़ियाँ संगारी मेरे साथ हों। मतलब ये मैं मर्जी से मरने लगा हूँ, मुझे जबरन कोई नहीं मार रहा, मैं खुदा के इस फैसले से खुश हूँ। लेकिन मस्तानी को नहीं खोलना। जब कोई, उसके अंदर बड़ी खूबियाँ थी, जब कोई कीमतन खरीदने के लिए आता तो कहते एक कोड़ी हमारे सिर ना ली। जिस वक्त जनाजा उठाया हवेली से बाहर निकालने लगे, वो घोड़ी हिनहिनाई और हिनाने के बाद वो गिर पड़ी, उसी जगह दम तोड़ गई। तो उस वक्त सब लोगों में मशहूर हो गया कि हज़रत का जो फरमाना था ये मेरी जुदाई नहीं सह सकेगी, मेरे सर के साथ है। अब वो दुनिया से रुखसत हो गए तो ये भी दुनिया से रुखसत हो गई। मोहब्बत वाले अपने जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाज़िर क़यास खातून जन्नत के लिए वो चीज़ जो शरन हलाल थी उस वक्त हराम हो गई जब हज़रत सैयदा की अज़ियत का बाइस बनी। इससे ये भी पता चला सरकार को हलाल को हराम करने, हराम को हलाल करने का भी इख्तियार है। अगर ये आपने फरमाया कि मैं हलाल को हराम नहीं करता, हराम को हलाल नहीं करता, तो ये सरकार ने आजिज़ी के तौर पर फरमाया। वगरना कुरान कहता है युहिल्लु लहुम तय्यबात व युहर्रिमु अलैकुम खबीसात। वो नबी जो है वो पाक चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल करता है और जो पलीद चीज़ें उनको हराम करता है। यानी जो चीज़ें ज़रा रसां हैं हराम वो की हैं। मुसलमान को यकीन रखना चाहिए जिस जिस चीज़ को नबी ने हराम किया वो मेरी हमदर्दी की वजह से किया, वो ज़रूर रसां है। और देखो ज़माने में जो लोगों को ज़रूर भी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। हलाल और हराम करने का सरकार को इख्तियार है। जैसे अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, एक सहाबी हैं कहते हैं या रसूलल्लाह मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, ये क्या करोगे फिर? उनका ज़्यादा से ज़्यादा 3 पढ़ सकता हूँ जो दिन की हैं, जो शाम के और रात के नहीं पढ़ सकता। आपने फरमाया कि तू 3 ही पढ़ दिया कर तो तेरी 5 शुमार हो जाएंगे। अब उन नमाजों का छोड़ना हराम है कि नहीं? सरकार ने उनको छोड़ने की इजाज़त दे दी। तो खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आपको प्यार में भी वो इम्तियाज़ हासिल है कि खुदा के इस बस्ती कायनात में सरकार की मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। हजूर की मोहब्बत जितनी अजीम कोई इबादत नहीं। हजूर की मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है। ये कि बंदा सरकार से मोहब्बत करे, ये उस मोहब्बत का जिक्र है। सरकार किसी से मोहब्बत करे और जैसे किसी से ना करे। क्या बात। ये सैयदा खातून जन्नत की खुसूसियत है। एक मरतबा पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ارشاد فرمائیے، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا خاتون جنت زیادہ پیاری ہے؟ کیسا نازک سوال ہے۔ آپ کو میں زیادہ اچھا لگتا ہوں، خاتون جنت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ان کا علی تو سب سے زیادہ عزیز ہے، خاتون جنت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پیار میں اس کو سبقت حاصل ہے، عزت میں تجھے سبقت حاصل ہے۔ باقی لوگوں کے مقابلے میں عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں خاتون جنت کے فضائل میں، کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدہ عائشہ سرکار سے لڑ رہی تھی، بیوی میاں ہیں، آپس میں لڑیں تو باہمی مشورے سے لڑتے ہیں، کسی کو وہ بات قبول نہ ہو تو منع کر دی اس کو۔ لڑائی کر رہی یا رسول اللہ آپ جتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں اسے 3 گنا فاطمہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سرکار نے اس کا انکار نہیں فرمایا، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیاری وہ تھی، میں کہتا ہوں سب سے پیاری بیویوں میں سے وہ تھی جس کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ پیار کا جواب یہ ہے، جب تک خدیجہ کبریٰ زندہ رہی ہیں وہ 15 سال بڑی تھی، سرکار 15 برس چھوٹے تھے، تو 15 برس کی عمر کا ڈیفرنس اس کی موجودگی میں، جب وہ جوبن کا زمانہ ہے، راستے میں جاتے جاتے راہی راہ بھول جاتے ہیں، ان کی زلفیں تابدار سے نگاہیں الجھ جائیں، آدمی سیدھا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت میں سرکار کا دوسری شادی نہ کرنا، ول کھل جاوے زلف ادیدہ راہی راہ پھل جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جوے میں خانہ کھل جاوے۔ اس وقت میں کوئی دوسری شادی نہ کرنا دلیل ہے کہ اس بات کی کہ اس کے پیار میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ نکاح کے بعد آپ نے کافی سارے نکاح فرمائے۔ جناب سیدہ زینب کا نکاح اس کے بعد کا ہے، میمونہ بنت حارث کا نکاح اس کے بعد کا ہے، حفصہ کا نکاح اس کے بعد کا نکاح ہے، اور حضرت ام سلمہ کا نکاح اس کے بعد کا نکاح ہے۔ یہ سارے نکاح بعد کے ہیں۔ تو اس جگہ سرکار انہوں نے یہ حضور سے اختلاف کیا، آپ جتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھ سے 3 گنا زیادہ خاتون جنت سے پیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا آپ میرے ابے جی سے 3 گنا زیادہ حضرت علی سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے امت کا احب حضرت علی ہے۔ احب سیگا اس میں تفصیل کا ہے، یہ فاعل کے معنی میں آتا ہے، محب کے معنی میں آتا ہے، محبوب کے معنی میں نہیں آتا۔ کیا طریقہ ہے اس کو محبوب کے معنی میں ثابت کرنے کے لیے؟ ہاں، اس کا اشتقاق مضارع سے ہوتا ہے، اس میں تفصیل نیچے سے لے کر اوپر تک تمام علوم کی حاضری ہو تو پھر استدلال صحیح ہوتا ہے۔ جو اس میں تفصیل ہے نا، کمپیریٹیو ڈگری جس کو کہتے ہو، اسی سے سپرلیٹیو ڈگری بھی بنتی ہے۔ کمپیریٹیو ڈگری جو ہے کہاں سے بنتی ہے؟ مضارع سے۔ مضارع معروف سے بنے تو اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مضارع مجہول سے بنے تو مفعول کے معنی میں ہے۔ یعنی جن سے پیار کیا جاتا ہے یحبوں سے، اس میں تفصیل بنایا جائے احب تو اس کے معنی محبوب ترین۔ جناب سیدہ نے یہ الزام دیا سرکار کو کہ میرے باپ سے آپ 3 گنا زیادہ حضرت علی سے پیار کرتے، آپ نے انکار نہیں کیا۔ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ رسالت مآب ہوئے، اپنی صاحبزادی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فلاں کی بیٹی اونچی اونچی باتیں میں تمہاری زبان سے سن رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ سرکار کی آواز پر آواز اونچے کرنے کی اجازت تو نہیں، لیکن سرکار دو عالم سامنے ان دونوں باتوں کے جواب میں رد نہیں کیا، جس کا معنی یہ ہے یہ سرکار کی طرف سے اپروول ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں، ایک قولی، ایک فعلی، ایک تقریری۔ یہ بات بھی یاد رہے گی۔ قولی، حدیث قولی کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے کہیں کہ تم صحابہ میں سے کسی کو برا مت کہو، فرمایا اللہ اللہ لا تتخذوا اصحابی غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو،
میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا. یہ وجہ ہے کہ سنی کسی بھی صحابی کو نشانہ نہیں بناتا. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس آدمی نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے اس وجہ سے پیار کیا کہ اسے مجھ سے پیار ہے. جس نے ان سے بغض کیا اس نے اس وجہ سے بغض کیا کہ اس کو میری ذات سے بغض ہے، اس لیے میرے صحابہ سے بغض رکھتا. اب صحابی کا مزاج دیکھیے، ایک مرتبہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس کو بھی اتنا اچھا سمجھے، اس کی تسلی کریں. آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں. حدیث تقریری ہے، کوئی بات سرکار کے سامنے کی گئی، سرکار نے اس کو ٹوکا نہیں، اس پر اظہار نفرت نہیں کیا، وہ حدیث تقریری ہے. دنیا میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں اسمبلی کی اکثریت ان کو اپروو کرتی ہے تو وہ قانون بنتے ہیں، اور اس کو 3 خواندگیاں اس کی ہوتی ہیں، 3 مرتبہ. اس میں لیگل ایڈوائزر بھی موجود ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہوتے ہیں، جو قانون کے محافظین ہیں، قانون کے ماہرین وہ بھی موجود ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی اعتراض کرنا چاہے کر سکتا ہے. اگر کوئی قانون دان ان میں سے یہ ثابت کر دے کہ یہ جو قانون بنایا گیا اسمبلی نے مل کر بنایا ہے لیکن یہ فنڈامنٹل لا کے خلاف ہے، ڈائریکٹر پرنسپلز کے خلاف ہے، پرنسپل آف پالیسی کے خلاف ہے، تو باقاعدہ سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہو سکتا ہے، پھر اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. واہ نگاہ مصطفیٰ تجھ پر قربان، تیرے اختیار پر کسی کو کیوں اختلاف ہے. سرکار کی نگاہوں کی چلنی سے جو حدیث گزری سرکار نے اس پر اعتراض نہیں کیا. وہ ایسا قانون ہے 100 اسمبلی بھی بیٹھے اس پر اعتراض نہیں کر سکتی. معلوم ہے جناب خاتون جنت کے بارے میں جو جناب سیدہ عائشہ کا سوال تھا، میرے مقابلے میں 3 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں سیدہ فاطمہ سے، اور میرے ابا جی کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں آپ علی مرتضیٰ سے. یہ باتیں اسٹیبلش ہو گئی سرکار کے حدیث تقریری سے، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. سرکار خود کام کریں، اس کے اندر احتمال خصوصیت ہے. یعنی اس بات کی گنجائش ہے کہ سرکار کی خصوصیت ہو. جیسا سرکار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک میدان میں پکڑ کے دوڑے، یہ سرکار کی خصوصیت ہے. اگر اور بھی کوئی کہے میں اپنی بیگم کو لے کے جا کے پارک میں دوڑوں تو یہ سنت کے خلاف ہوگا. یہ کہ ساری دنیا اسے دیکھے گی. سرکار کی خصوصیت ہے اس بارے میں. حدیث فعلی میں خصوصیت ہے، حدیث قولی میں خصوصیت نہیں ہے، حدیث تقریری میں خصوصیت نہیں ہے. خاتون جنت پر یہ اعتراضات جناب سیدہ عائشہ کا اٹھانا، سرکار نے منع نہ کرنا، اس سے ثابت ہو گیا کہ کل کائنات میں جس کو سب سے زیادہ سرکار پیارا سمجھتے ہیں وہ خاتون جنت ہے، اور مردوں میں سب سے پیارا جس کو سمجھتے ہیں وہ علی مرتضیٰ ہے. سرکار کا محبت کرنا اس کی قیمت اور ہے. سرکار نے جس کو محبت کی اس کی دنیا بدل گئی. خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں. ان میں ایک خصوصیت ہے جس میں کوئی نبی شریک نہیں، کوئی رسول شریک نہیں، کوئی ولی شریک نہیں، کوئی فرشتہ شریک نہیں. وہ کیا خصوصیت ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت سیدہ دن میں 100 مرتبہ بھی اگر حضور کے حجرہ طیبہ میں تشریف لاتی سرکار تعظیماً کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ لیتے، جناب سیدہ ان کے ہاتھ میں بوسہ لیتے. ہاتھ میں بوسہ لینا خاتون جنت کی سنت ہے. اور حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے ذکر کیا، جہاں یہ ذکر کیا نا جناب علی مرتضیٰ حضرت عباس کا پاؤں چوم کر ملا کرتے تھے، اسی جگہ یہ حدیث بھی ہے کہ وہ تو بزرگ تھے براہ راست. سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں کچھ لوگ آئے مجھ سے ملنے کے لیے کہ تو صحابی رسول ہے، تو جیسا میں نے ان سے کہا میں صحابی رسول ہوں. ان کا تم نے سرکار دو علیہ وسلم کبھی ہاتھ میں لایا تھا؟ اور ان کے اتنے چوڑے چوڑے آتے جتنے ہاتھی کے پاؤں ہوتے ہیں، جس کسی کو جنگ میں انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا پھر وہ موت ہی کا لقمہ بنا، پھر وہ اٹھ نہیں سکا. ان کا ایسے دونوں ہاتھ میں نے چوڑے کیے اور کہا صافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاتین الیدین، کہ ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ میں نے سرکار سے مصافحہ کیا تھا. اس وقت ان لوگوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے چومے. تو اس سے ثابت ہوا ہاتھوں کا چومنا اس کی بھی کوئی اصل ہے.
खातून जन्नत सरकार के हाथ चूमा करते थे। सलमा बिन अल-अकवा के लोगों ने इसलिए हाथ चूमे थे कि ये सरकार के साथ लगे हुए हैं। और हज़रत अब्बास दर्जे में सरकार मौला मुर्तज़ा से छोटे थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनके चचा जान के उनके पाँव पर बोसा लेकर मुलाकात किया करते थे। लेकिन सरकार का किसी के लिए क्या में ताज़ीमी करना, जिब्रील अमी आए, सरकार के उठने का सबूत है? चारों जलील फरिश्ते आसमानी आए, सरकार के उठने का सबूत है? अशरा मुबशरा खुलफाए राशिदीन आए, खलीफे तो बाद में बने, लेकिन उससे पेशतर भी तो वही थे ना। उनके किसी आने वाले शख्स के मौके पर सरकार ने उठ के ताज़ीम दी। इसका मतलब 1,24,000 से कमो बेश सहाबाए किराम जिन्होंने सरकार का ऐद पाया, देख के कलमा पढ़ा, उसी पर उनकी वफातें हुई। उनमें से किसी की उतनी ताज़ीम सरकार ने नहीं की जितनी खातून जन्नत की है। ये वो खसूसियत है जिसमें मखलूक में से कोई शरीक नहीं है। अब मैं आज सहरी के वक्त खाना भी नहीं खा सका, सहरी का खाना भी नहीं खाया हुआ है। रोज़ी की जो लंबाई है, अरब के मौलवी चीख पड़े हैं, वो लोगों को इज्तिहाद बताते। कतन हराम है ये इज्तिहाद, जिस बारे में नस्से किताबुल्लाह नस्से रसूलुल्लाह मौजूद हो उसमें इज्तिहाद हराम है। खाने का वकुमरा कुलू वशरबू खत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, जब तक के सुबह सादिक नुमायां नहीं होती उस वक्त तक खा सकते हो। रसुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर तुम रोज़े को रात तक पूरा करो। इसमें इज्तिहाद की क्या गुंजाइश रह गई? उधर पेश करते हैं जनाब जहाँ 6 महीने सूरज गुरूब ही नहीं होता। हमारी इतला में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें 6 महीने गुरूब ना होता हो। अलबत्ता थ्रुम्सो के इलाके में और नॉर्वे में एक जगह में वहाँ गया हूँ, वहाँ खुद देखा है कि सारा दिन सूरज इससे घूमता रहा यू टर्न मार के। फिर हमने देखा कि शाम का वक्त हो आया है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर देखा कि सूरज नज़र आ रहा है, शाम नहीं है, नीचे शाम नज़र आ रही है लेकिन सूरज गुरूब नहीं हुआ। तो ऐसी हालत में जिस कोई आदमी सख्त बीमार हो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि नहीं? लेकिन अगर दोबारा सेहतमंद होने की उम्मीद है तो सेहत का इंतज़ार करे, जब सेहत मामूल पर आए तो रोज़ा रख ले। इसी तरीके से अगर इस तरह का ख़तरा किसी के लिए पैदा हो गया, रोज़ा छोड़ दे, जब दिन मामूल पर आ जाए तो उन दिनों रोज़े रख ले। इसमें इज्तिहाद की कौन सी गुंजाइश है? अल्लाह मेरा और आपका खातिमा सच्चे दीन पर करे। मैंने तकरीर के शुरू में ये उज़र नहीं पेश किया कि मैंने सहरी का खाना नहीं खाया हुआ। अब मैंने बताया है कि ये जो तकरीर की है ये रोज़ा दर रोज़ा की तकरीर है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप फ़राख दिली से मुझे इजाज़त फरमाएंगे। मैं रोज़ा मसल्ले का 300 है जी? दारुल वास्ते मसल्ले वास्ते 300 पाउंड दारुल के लिए जो मसल्ले के लिए कहा है।